السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ پاکستان کی سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے، ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کی حکومت کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر ان ہاؤس تبدیلی کے بعد کیا ہوگا یا کیا سوچا جا رہا ہے کہ کیا ان ہاؤس تبدیلی کے بعد حکومت کی جائے گی یا کچھ اور؟ آصف زرداری نے پی ڈی ایم کے آغاز پر ایک مشورہ دیا تھا پیپلز پارٹی نے، اب جو کہ اس وقت مسترد کر دیا گیا تھا یا جس کو اس طرح پذیرائی نہیں ملی تھی، اب دوبارہ اسی منصوبے پر پی ڈی ایم کو آصف زرداری نے آمادہ کر دیا ہے، یا یہ کہ وہ اس طرف جا رہا ہے پی ڈی ایم۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے خلاف جو الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے وہ تو چل ہی رہا ہے، مگر کیونکہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ تھا، وہ دوبارہ سر اٹھانے لگا ہے، اس طرف دوبارہ پی ڈی ایم جو ہے وہ متحرک ہوگی آئندہ کچھ عرصے میں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اس کے بعد حکومت نہیں کی جائے گی، اس کے بعد یہ ہوگا کہ حکومت بنائی جائے گی۔ جو فارمولہ ہے آصف زرداری صاحب نے پیش کیا ہے کہ اس کے بعد ایک حکومت بنائی جائے گی، وہ حکومت فوری طور پر کرے گی انتخابی اصلاحات، الیکشن ریفارمز، اور انتخابی اصلاحات کے بعد نئے انتخابات کروائے جائیں گے، یعنی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا کر نئی حکومت بنائی جائے گی۔ نئی حکومت پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی مشترکہ ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، اور اس میں مسلم لیگ نون صرف سپورٹ کرے یا سارے مل کے ہوں، جو بھی ہو، ایک فارمولہ اس پر ابھی بات چل رہی ہے۔ اور اس میں ہوگا یہ کہ جی حکومت، یہ جو کہا جا رہا ہے، جو سوچا جا رہا ہے، جس پر اب آصف زرداری صاحب نے زیادہ تر پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کو آمادہ کر لیا ہے کہ یہ حکومت اگر جاتی ہے، اس حکومت جانے کے بعد باقی 2.5 سال حکومت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کہ جو ملبہ یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس ملبے کے نیچے پھر آنے والی حکومت بھی 2.5 سال یا 2 سال کے لیے دبی رہے گی۔ تو بہتر یہ، اور اس کے بعد جب انتخابات ہوں گے تو وہ انتخابات سے پہلے ریفارمز ہوں، تو بجائے اس کے کہ آئیں اور حکومت کریں اور مزید یہ 2-2.5 سال پورے کریں، ایسا نہ کریں۔ پہلے ایک فارمولہ الیکشن ریفارمز، حکومت ان ہاؤس تبدیلی سے پہلے ہی الیکشن ریفارمز کا ایک فارمولہ، ایک ڈرافٹ تیار ہو، اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت گرے، اس کے بعد شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، خورشید شاہ بنتے ہیں، بلاول بھٹو بنتے ہیں، کوئی بھی بنتے ہیں، اس کو سب کی سپورٹ ہو، اور سپورٹ کے بعد ریفارمز کیے جائیں۔ ریفارمز کرتے ہی، یعنی دنوں میں، وہ جو ایک ریفارمز کے لیے ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، جو قانون سازی کے لیے جو ٹائم فریم درکار ہوگا، اس کے اندر الیکشن ریفارمز کیے جائیں۔ مداخلت جو اداروں کی ہے اس کو زیرو کیا جائے یا کم از کم کیا جائے، یہ یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت نہ ہو، اور الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہوں، تاکہ جو جینون ریپریزنٹیشن ہو، حقیقی مینڈیٹ لوگوں کا جو ہو، وہ جس کو بھی ملے وہ آ کر حکومت بنائے۔ یہ فارمولہ جو ہے آصف زرداری صاحب نے پیش کیا ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو کی زیادہ تر قیادت کو منا لیا ہے۔ شروع میں آغاز میں جب پی ڈی ایم کی تحریک ہوئی تھی تو اس پہ یہ فارمولہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تو اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی، جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ لہٰذا اس کو مسلم لیگ نون نے یہاں سے اٹھا کر یوں کر دیا تھا کہ جناب زرداری صاحب یہ نہیں ہو سکتا، مولانا صاحب جو استعفوں کی بات کریں، وہ استعفوں کی بات ٹھیک ہے، اسی پر ہم کام کرتے ہیں، اسی پر آگے چلتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا طریقہ اختیار کر لو۔ تو وہ طریقہ جب بالکل استعفوں کا ڈیسائیڈ بھی ہو گیا استعفے دینے، تو اس کے بعد جو پریشر تھا جس سے حکومت کو جانا تھا وہ بلڈ نہیں ہو پایا تھا، تو پھر دوبارہ اس کو روک لیا گیا۔ جو میٹنگز ہوئیں جس پر ابھی بات کرنے کی اتنی زیادہ نہیں ضرورت، جو 8 دسمبر کی ہوئی، اور اس کے بعد 13 دسمبر کے جلسے کے بعد 14 دسمبر کی میٹنگ ہوئی، تو اس میں استعفوں کا معاملہ آہستہ آہستہ کر کے پیچھے چلا گیا، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ استعفوں سے نہ سینٹ کے انتخابات رکتے ہیں نہ یہ حکومت جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اب دوبارہ وہ والا فارمولہ جو ہے نا، عدم اعتماد والا اور ان ہاؤس تبدیلی والا اور الیکشن ریفارمز والا، وہ دوبارہ ان ہو گیا ہے پی ڈی ایم کے اندر۔ اب کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے، اس اجلاس میں تو خیر یہ معاملہ نہیں ہونا۔ اس اجلاس کے متعلق ایک ضرور میرے پاس بات آئی ہے کہ اس اجلاس میں وہ جو 23 جنوری کا سرگودا کا جو احتجاجی مظاہرہ ہے، ریلی ہے پیپلز پارٹی کی جس کی قیادت کرے گی، وہ ملتوی ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو دھند چل رہی ہے پورے ملک میں، تو اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ بھرپور طریقے سے ہو، تو لہٰذا اس کو کیا جائے،
ملتوی، تو وہ خیر کل فیصلہ ہوگا اور زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ ملتوی ہوگا، لیکن اس میں جو کل کے اجلاس میں 19 جنوری والا یعنی پرسوں والا وہ جو الیکشن کمیشن کے سامنے جو احتجاجی مظاہرہ ہے اس کی حکمت عملی طے ہوگی، اور اس اجلاس میں جو ہے باقی وہ معاملہ ان ہاؤس تبدیلی والا یا جو چیزیں وہ تو نہیں آئیں گی، اس کا ذکر ہوگا ضرور، اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور اب ایک اور چیز بھی ہے جو مجھے مطلب ایک ہوتا ہے نا ادھر ادھر سدھ بدھ جب ہم لیتے رہتے ہیں، تو وہ جو پاکستان میں کوئی خاص طبقہ ہے، خاص قوتیں ہیں، وہ اب جو بائیڈن کے کوئی تعلقات ڈھونڈ رہے ہیں کہ جناب پتہ تو کرو نا پاکستان میں کون ہے جو بائیڈن کے ساتھ جس کے معاملات اچھے ہوں، اور جو تاکہ سفارتکاری ہماری جو ہے، جنہوں نے سفارتکاری اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، تبھی بھی وہاں پر ڈیموکریٹس تھے، اور کیری لوگر بل اور دوسرے معاملات جو بھی ہوئے تھے اس میں ظاہر جو بائیڈن کا بڑا کردار تھا، اور اس کیری لوگر بل پہ ہمارے ہاں جو قوتیں ہیں انہوں نے بہرحال مائنڈ کیا تھا، ان کو اچھا نہیں لگا تھا، اور اس کے بعد پھر میمو گیٹ بھی آ گیا تھا۔ تو اب جو بائیڈن کیونکہ وہاں پر پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، 2-3 دنوں میں وہ اپنے چارج لے لیں گے، 20 کو علفبرداری ہے، تو انٹرنل ان کے اندر جو بغاوت اٹھنے جا رہی ہے وہ تو خیر تقریباً جو وہ ٹرمپ کرنے جا رہے تھے وہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال پاکستان کے حد تک جو بائیڈن کے ساتھ کس طرح جو بائیڈن ہمارے کام آ سکتے ہیں، کون ہوگا پاکستان میں ایسی کون سی قوت ہے، ایسی کون سی شخصیت ہے، یا ایسی کون سی لابی ہے پرو پاکستان وہاں بیٹھی ہوئی واشنگٹن میں جو بائیڈن کے ساتھ ہمارا ذرا یارانہ کروا سکے، تو وہ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اور ایون مسلم لیگ نون کو بھی یہ ذرا یقین ہو چلا ہے کہ جیسے ہی وہاں پر جو بائیڈن آئیں گے تو یہاں پر یہ جو عدم توازن ہے نا طاقت کا، کہ طاقت کا پلڑا جو ہے وہ کہیں اور ہے، منتخب نمائندگان کے پاس نہیں ہے، تو وہ توازن جو ہے وہ جو بائیڈن اس عدم توازن کو قبول نہیں کریں گے۔ ڈیموکریٹس قبول نہیں کرتے ہوتے، ڈیموکریٹس ایک سویلین سپرمیسی کی، ہیومن رائٹس کی اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر نظریں آ جا کے سب کی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بقول کہ ہمارے اوپر ٹک رہی ہیں، اور وہ جو ان ہاؤس تبدیلی والا ہمیں پہلے تھا کہ شاید نہ لا سکے، اب جیسے ہی جو بائیڈن وہاں پر چارج لیں گے، صدر منتخب اپنا حلف اٹھا لیں گے اپنی صدارت کا، تو اس کے بعد یہاں پر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے جو کوششیں ہوں گی وہ زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب جو 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ میں اگر انتظامیہ تبدیل ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے، تو اسی لیے نواز شریف صاحب بھی اب عدم اعتماد کا انہوں نے جو فارمولہ اٹھا کر پھینک دیا تھا ردی کی ٹوکری میں، اس پر دوبارہ غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، کامیاب ہوگی اگر، تو پھر نئی حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے گی، الیکشن ریفارمز اور الیکشن کروانے کے لیے آئے گی، تاکہ حقیقی معنی میں فریش مینڈیٹ کے ساتھ کوئی اور حکومت آئے، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، تاکہ پاکستان کو اب یہ خیال ہے پی ڈی ایم کے لوگوں کا، تاکہ پاکستان کو جس دلدل میں پھینک دیا گیا ہے اس دلدل سے نکالا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔